بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قرباں قریب تھی۔ ایک بہترین جانور تیار کھڑا تھا۔ سب لوگ بہت مسرت اور خوشیوں میں تھے، لیکن اچانک ایک غریب آدمی آ کر سوال کرتا ہے اور صحابہ رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جانور اس غریب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخر اس غریب نے ایسا کیا کہا تھا اور صحابہ کرام نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ذو الحجہ کے مبارک دن شروع ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے صحابی نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا کہ ان کے پاس ایک ہی بکری، ایک ہی جانور موجود تھا قربانی کے لیے، مگر پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور ایثار اور قربانی کی ایسی مثال قائم کر دی جو کہ سب کے لیے سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عید قرباں سر پر کھڑی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید قربان کی تیاری میں مصروف تھے کہ ایک غریب بابا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور گوشت کی ایک بوٹی نہیں چکھی۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی خوبصورت دمبا خریدا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً سے وہ دمبا اس غریب آدمی کو دیا تو سارے گھر والے حیران ہو گئے۔ قربانی کا جانور چونکہ آپ دے چکے ہیں تو ہم قربانی والے دن کیا قربان کریں گے؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بوڑھے اور بھوکے مسلمان کا پیٹ بھرنا اس خوبصورت دمبے کی نسبت زیادہ قیمتی ہو۔ دوسرا ایمان افروز واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فقر کے دن چل رہے تھے اور ان کے پاس زیادہ مال و دولت بھی موجود نہ تھی، لیکن جیسے ہی عید قربان قریب آئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اپنی نہایت ہی خوبصورت بکری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ سب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی بکری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کیوں دے دی، کیونکہ آپ کے پاس صرف یہی ایک بکری تھی۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ہمیشہ وہی چیز پیش کرنی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے واقعات میں ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی ایک غریب کی بھوک کو مٹانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر نیکی سے زیادہ بڑھ کر افضل ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو اور سب سے قیمتی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل قربانی ہے۔